سینگ کو کیا کریں؟ گھر پہ رکھیں، دفنائیں، کیا کرنا چاہیے؟ ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے مینڈا دیا گیا تھا، تو وہ واقعی سینگ والا تھا. اس کے سینگ کعبہ شریف میں نصب تھے. پھر وہ یزید پلید کی جو فوج تھی اس نے معاذ اللہ حملہ کیا مکہ مکرمہ پر، اور وہ گوپھن میں پتھر رکھ کر ان لوگوں نے، توپ کی ایک صورت ہوتی تھی پہلے، گوپھن میں پتھر رکھ کر، منجنیق بھی کہتے ہیں، اسے پتھر برساتے تھے. تو وہ غلاف کعبہ شریف جو تھا وہ، جو مطلب یعنی کہ آگ، اور اس میں سینگ مبارک جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے. تو سینگ اگر اپنی، جن کی اپنی قربانی اپنے یہاں کی ہے جس نے، وہ رکھنا چاہے نشانی طور پہ، تو سینگ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو فریم کرا کے بھی رکھ سکتے ہیں، فریم میں لگا کر ایلفی وغیرہ سے چپکا کر بھی رکھا جا سکتا ہے. نہ رکھنا چاہیں تو ضروری بھی نہیں ہے. ہڈیوں میں یہ چلا جاتا ہے، سائڈ میں رکھ دیں گے، ہڈیاں جو چننے والے آتے ہیں وہ اٹھا کے لے جائیں گے، ہڈیوں میں بک جائیں گے. پوری منڈی بھی پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ بقرعید میں پوری منڈیاں پھینک دیتے ہیں، پائے پھینک دیتے ہیں. گائے کی بڑی دم جو ہے یہ پھینک دی جاتی ہے. حالانکہ یہ عام دنوں میں ہر چیز بکتی ہے، کچھ بھی، یعنی کہ سمجھو جس کو گوشت، یعنی یہاں تک کہ پھیپھڑے کی جو پائپ ہوتا ہے نا، پھیپھڑے کی نل کی، اسے لال پائپ ہوتا ہے نل کی، یہ غذا کی نالی ہوتی ہے. یہ اس کو بھی مطلب اس کی بھی بوٹی نکال کے عام دنوں میں یہ قیمے میں چلتی ہے. کچھ بھی نہیں پھینکتے. اور بقرعید کے دنوں میں لاکھوں لاکھ روپے کا گوشت پھینک دیتے ہیں. اور جو اچھی طرح ماہر نہیں ہوتے وہ گوشت فروش تو کھالوں میں گوشت بھی بہت سارا جانے دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ دم جو گائے کی ہوتی ہے نا، بڑی گائے کی ہیوی ہوتی ہے، یہ ساری مطلب وزن میں گوشت کے ساتھ بکتی ہے عام دنوں میں. لیکن ان دنوں وہ کیونکہ اس میں محنت پڑتی ہوگی تو یہ اس کو صاف نہیں کرتے، اس کو یوں کھال میں جانے دیتے ہیں. بڑی منڈی جو ہزاروں روپے کی ہوتی ہے عام دنوں میں منڈی، وہ بھی کھال کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھینک دی جاتی ہے. شیخ خاص طور پر ہے نا، آپ نارمل ڈیز میں دیکھیں تو لوگ بڑا پسند کرتے بھیجا فرائی، مغز فرائی. اب وہ مغز کے ساتھ ہی اتنی قیمتی چیز، اگر ابھی آپ اس کے ریٹ معلوم کریں اور فرائی کروائیں نا تو آپ کے پیسے لگیں گے، ہری پتی تو لگ جائے گی. بالکل صحیح کہ لگیں گے. اور وہاں پر ہے نا وہ اس کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا. تو کیا وہ قصاب حضرات ہیں ان سے ڈیلنگ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نا آپ نے سری بھی بنانی ہے، اس کا مغز بھی نکال کے دینا ہے، یہ کچھ ہونا چاہیے؟ یہ کرتے بھی ہیں بعض لوگ شاید اس کے ساتھ، لیکن یہ لٹکا دیتے ہیں، آتے نہیں ہیں. ہاں آ رہے ہیں، شام کو آئیں گے، دوپہر کو آئیں گے، بھاگ جاتے ہیں. پھر یہ بس وہ یا کوئی بچہ بھیج دیا تو اس نے وعدہ مطلب انہیں کنڈا کر دیتے ہیں. یہ مطلب صحیح جس طرح یہ اپنا دکان پہ بیچتے ہیں نا، اس طرح نہیں بناتے یہ. اب یہ جو کھر ہیں، پائے کے کھر جن پر یہ کھڑا ہوا ہے، بوٹ سمجھ لو، تو یہ تو مین کھانے کی چیز ہے. پائے میں اس کو ٹھک کر کے اڑا کے پھینک دیتے ہیں بقرعید میں خاص کر. اور عام دنوں میں یہ مطلب وہ چھرے سے اس کو چھیلتے ہیں، رہتا کچھ نہیں ہے، تو چلا جاتا ہے. تو پائے کھانے کا صحیح طریقہ جو ہوتا نا، یہ اس کو ابال کر اس کا شیو بناتے ہیں. یہ ماہرین ہوتے ہیں اس کے، کچھ پیسے لے کر بنا دیتے ہیں یہ. تو اس میں کیا، اس کی کھال بھی کھائی جائے گی، اندر میں جو کچھ ہے گوشت کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ کام آ جائے گا. اور اسی طرح بکرے کے بڑوں کے، تو یہ اصل پائے کا ٹیسٹ اسی میں ہوتا ہے. یہ جس طرح منرس کے نا، اس طرح اگر تھوڑا خرچہ کر لیا جائے، یا تیار بھی اس طرح کے ملتے ہیں بازار میں، تو وہ مطلب ہے کہ ایک پایا لے لو، آپ کا پتیلا بھر جائے گا بڑے کا پایا. اور یہ جو ان سے اگر یہ کچے چھلواؤ گے تو 4 پائے چاہیے آپ کو، تو وہ شاید سستا پڑے گا، وہ ابلا ہوا پایا. ان مانو گے تو بہت برکت ہوگی. سر، آپ جو طریقہ ارشاد فرما رہے ہو، جو مشورہ دے رہے ہیں، یہ آپ کو بھی مشاہدہ ہے کہ یہ ان دنوں میں جو بقرہ عید میں جو آپ کا جانور کاٹنے آتے ہیں، ان سے اگر آپ لاکھ بات کر لیں، وہ اگر شام کو یا رات کو آ کر صفائی کرے گی بھی تو اس انداز پر شاید
کرنا ان کے شاید ایسا لگتا ہے بس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس جانوروں کی لائن لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے. ابال کر تو انہوں نے دینا بھی نہیں ہے. نہیں میں ابال لے کے تو اور جیسے اپنے یہاں بولٹن مارکیٹ وغیرہ پر ابال لے کے باقاعدہ ان کے حساب کتاب ہوتے ہیں، تو یہ تو وہیں جانا پڑے گا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر جو بھی اپنا جانور کٹوا رہے ہیں، اگر ان کو آپ کیا یہ مشورہ دیں گے کہ یہ اس طرح سیری پائے وغیرہ جو اپنے جانور کے بڑے کا جانور بڑا ہو یا چھوٹا جانور ہو، دونوں کے سیری پائے اپنی اپنی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں. ان کو رکھ لے، ہاں یہ رکھ لے. خود نہ استعمال کریں، کوئی بات نہیں. کوئی تو یار آ جائے گا جو لے جائے گا، نہیں کھائے گا کیا اس کو. اگر یہ استعمال کرنا چاہیں تو جیسے دیگر گوشت کو یہ اپنے پاس ڈیپ فریزر میں رکھتے ہیں، تو اسے اس وقت کٹوائے بغیر اگر یہ اس وقت سری پائے کو اگر اپنے پاس سیف کر لیں، محفوظ کر لیں، ڈیپ فریزر میں رکھ لیں، جو رکھتے ہی ہیں عموماً، اور تین دن گزر جانے کے بعد اب وہ جو ہے نا وہ بھی تقریباً فارغ ہوتے ہیں، تو اس کو پھر صحیح انداز پر اگر یہ اس کو بنوا لیں، اب یہ چاہیں تو کھائیں یا چاہیں تو کسی کو دے دیں، کیونکہ یہ جو رکھا رہتا ہے نا نیچے اور ہم ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں سیزن کے اندر، تو یہ یا تو یہ صحیح بناتے نہیں ہیں، ضائع ہو جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیز ضائع ہو جاتی ہے اور لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، چیز بھی بعض اوقات خراب بھی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ سر ڈیپ فریزر میں تو شاید اتنی جگہ نہیں ہوتی ہوگی، اس میں یہ پائے اور یہ بڑوں کے پائے بڑے ہوتے ہیں اور دمبے کے اس کے سینگ بھی بڑے بڑے بعض اوقات ہوتے ہیں، تو اگر ہے گنجائش ڈیپ فریزر میں تو دی بیسٹ. نہیں ہے تو بہرحال یہ کہ اگر کھانا میسر ہے تو کھا لے، ورنہ کسی کو دے دے. اس سے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں دے بھی دیتے ہیں، دے دے پھر وہ غریب آدمی جو ہے وہ گوشت فروش کو کہیں بھی ڈھونڈ کر الگ سے اجرت دے کر بنوا لے گا. ہماری بات ہو رہی تھی تو ایک قصاب اسلام بھائی تھے، وہ یہی بات کہہ رہے تھے، بولے ہمیں پیسے اتنے کم دے رہے ہوتے ہیں، تو بولے پیسے ہماری مرضی کے، فرمائش آپ کی چلے گی، تو بولے آپ پیسے بڑھا دیں، آپ جو بولیں ہم بنا دیں گے. ایسا نہیں ہوتا پیسے تو اتنی اب میں تو یعنی اس وقت جو ریٹ انہوں نے نکالا نا، میں نہیں بولوں گا اس پہ، نہیں تو دوسروں کو آئیڈیا آ جائے گی کچھ فروشوں کو کیا یار یہ ریٹ ہے، مدنی چینل پہ اناؤنس ہوا ہے ہمارا یہ ریٹ ہے. سب کو تھوڑی پتا ہوگا کہ کیا ریٹ ہے، کوئی یہ ریٹ بولے گا، کوئی یہ بولے گا، کوئی اپنا ریٹ. تو اس وقت ریٹ جتنے انہوں نے نکالے نا، اور ان کی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. یہ خالی بولتے ہیں کہ ہم کو پیسے پورے نہیں دیتے، گن پوائنٹ پہ تھوڑی تو بولاتے ہیں یار. ارے کہ تمہاری مطلب وارہ کھاتا ہے تو ہی تم تیار ہوتے ہو نا کاٹنے کے لیے، زبردستی لایا ہو تو الگ بات ہے. تو یہ ایسے ہی بولتے ہیں، بس ایسا نہیں ہے. ان کو خوف خدا رکھنا چاہیے. اتنا گوشت ضائع کرتے ہیں یہ گوشت فروش جو ہے، یہ خدا کو کیا جواب دیں گے. 10 بکرے نہیں کاٹے، 5 کاٹے یار، اور صحیح کاٹے، صحیح گوشت بنائے. اللہ برکت دے گا ان 5 میں، وہ برکت ملے گی، وہ 10 میں نہیں ہوگی. 10 میں کوئی ڈاکٹر لے جائے گا، کوئی ڈاکو لے جائے گا، کوئی آگ لے جائے گی، کوئی چور لے جائے گا، اور یہ 5 میں انشاءاللہ آپ کا بیمار بچہ بھی درست ہو جائے گا اگر آپ کی نیت صاف ہوگی. کہ نیت صاف تو منزل آسان. بہت مشکل ہو گیا اس وقت کٹوانا بھی، آسان نہیں رہا. بعدوں کا سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. اچھا پھر یہ بھی وزن کے حساب سے ریٹ رکھ رہے ہیں کہ اتنا وزن کا جانور ہوگا تو اتنا ریٹ ہے، اتنا، جیسے نہیں کہ 2 آدمی بڑھانے پڑیں گے یا کرینٹ منگوانی پڑے گی. تو یہ ہے، تو یہ واقعی امیر سن جو فرما رہے ہیں، ان کے ریٹ طاقت سے باہر نکل جاتے ہیں کہ ایک شخص بڑی مشکل سے جس نے ایک جانور خریدا ہے، تو کہنا اتنا خرید لیا، پھر گاڑی کا تو کرایہ ان کو یہ تو بتانا ہے کہ اتنا خرید لیا، وہ کیسے خریدا وہ یہ جانتے ہیں نا. اب وہ بیچارے کو 4 دن کا چارہ بھی کوئی سستا تھوڑی ہے. 4 دن اس جانور کو چارہ کھلانا بھی ان کے لیے آزمائش تھی. تو اب یہ کہیں کہ حضور کہ ایک ہی تو سال میں سیزن آتا ہے ہمارا کمانے کا، اب ہمارے اس کمانے کے سیزن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اتنے نہ لو، تو ہاں دکان ہماری بند رہے گی، تو اب ہمیں کمانے دے. اب ہمارے مطلب ہمیں کیوں نہیں کمانے دے رہے؟ اب سب تو سیزن میں کماتے، گارمنٹ والا اپنی سیزن میں کما رہا ہوتا ہے، تو جانور والا، اب یہ جانور بھی اتنے مہنگے لوگ آ کر سیزن میں بیچتے ہیں. اسپیشلی کراچی میں، تو خیر آپ کو بھی اندازہ ہوگا، ایسا لگتا ہے شاید پورے ملک کا سب سے خوبصورت جانور یہ کراچی لایا جاتا ہوگا، کہ ان کو یہ بھی پتا کہ اگر اس کی کوئی قیمت ملے گی تو یہاں مل جائے گی جو یہ چاہتے ہیں. سخیوں کا شہر ہے یہ. ہاں، تو یہ اتنے مہنگے جانور، اتنے خوبصورت جانور، سخی پڑے کراچی میں، آؤٹ اسٹینڈنگ، مطلب کہ اتنے خوبصورت جانور ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. تو خیر اللہ نظر بد سے بچائے اور جو اللہ اخلاص نصیب فرمائے. تو اب یہ یہی کہیں گے کہ آپ پھر ہمیں بھی کمانے دیں. اصل سارا سال کماتے ہیں، دکان ہوتی ہے ان کی، بیچتے ہیں گوشت، پھر وردیاں ان کو ملتی ہے، آرڈر، وردی بولتے ہیں لوگ اس کو، پہلے تو بولتے تھے اب کچھ اور بولتے ہوں گے، تو آرڈر ملتے ہیں، اس پر جاتے ہیں. اس میں بھی پھر ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. سب کی نہیں بات کر رہا میں، جب بھی ایسی بات کروں نا تو مستثنیات ہوتے ہیں اس میں.
लेकिन ये छिछड़े के साथ बोटी निकाल लेंगे, छिछड़े के नाम पर चर्बी निकाल लेंगे, साइड पे करेंगे, और ये छिछड़ों का ढेर जो है ना ये ले जाएंगे। फिर ये छिछड़े में जो लंबा हाथ मारा था ना वो बोटी और ये निकाल कर इसको बेचते हैं दुकानों में। असल मेरी तो जिंदगी गुजर गई इन लोगों में। मैंने यानी कि 6 महीने की उम्र में हम गऊ गली में रहते थे, तो नीचे गोश्त की दुकानें थी। बड़े तमाशे देखे हैं, बड़े तमाशे देखे हैं, चाहे हाजी हो चाहे नमाजी हो। बहुत मुश्किल है कि यार, यानी आप अंदर क्या, नहीं 6 महीने की उम्र की मैं बोलता हूँ, मैंने आँख खोली है। जब से आँख खोली है गोश्त के झंझनाहट सुनी है। उस दौर ले तो कोई उस दौर में कोई कवा तो उस वक्त ही काला था ना, हो गया, कवा आज भी काला है। कवा हो तो सफेद, कवा उस वक्त ही काला था, कवा आज भी काला है। ही काढ़ा। ये अंदर की, क्योंकि जितनी ये अंदर की खबर ला रहे शायद हर कोई नहीं ला सकेगा। मुझे इनका तजर्बा है गोश्त परोसों का, मुझे डॉक्टरों का तजर्बा है। मैं कंपाउंडर रहा हूँ, मैंने बड़े इंजेक्शन लगाए, ड्रेसिंग पट्टियां वाले सब काम मैंने किए हुए हैं। मुझे मैं इन लोगों के घर का आदमी हूँ। अच्छा अमीरुल सुन्नत, जैसे कि ये है कि अभी बुकिंग वगैरह जारी होगी ना, तो बातचीत हो रही है इनसे कि इनको बुक किया रहा है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो उस वक्त बात